یہاں ہدایت کو عام کر دے۔ خوب ساتھیوں کو نصیحت کی اس بات کی، جہاں سے نکلو، جس گاڑی میں بیٹھو، جس محلے میں جاؤ، جس علاقے میں جاؤ، جس ضلع میں جاؤ، یہ دعا کرو اللہ سب کو ہدایت عطا فرما دے، کسی کو خالی مت چھوڑنا۔ کیوں؟ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے، سچ ہے۔ آپ نے فرمایا اے زینب رنج مت کر، غم مت کر، تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا، چاہے ذلت سے قبول کریں چاہے عزت سے قبول کریں، ہر حال میں قبول کرنا پڑے گا۔ ہمیں تو اس بات پر مطمئن ہونا چاہیے اور فخر ہونا چاہیے اسلام پر۔ مایوسیاں، اسلام میں مایوسی، کون موت دے گا؟ ہے طاقت پوری دنیا میں مل کر کہ کسی کو مار دے جب تک اللہ نہ چاہے؟ اور ہے طاقت کسی میں کہ کسی کو زندہ کر لیں؟ ساری مشینیں فیل ہو گئی، اسپتالوں سے لاشیں آ رہی تھیں، لوگ سمجھتے ہیں اسپتالوں میں زندگیاں ملتی ہیں۔ پوری کورونا کی سب سے زیادہ موتیں، ارے بولو کہاں سے ہوئی ہے؟ ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں نا۔ جو اسپتال گیا ہم تو کہتے تھے اب تو انا للہ پڑھ لو، جب ان کی تو امید ہی چھوڑ دو اسپتال سے آنے کی، کہ اسپتال تو قصائی خانے بنے ہوئے تھے، کہ امیدیں جہاں سے ہیں بننے کی وہیں سے بگڑتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں سے تعمیر نظر آتی ہے وہاں تخریب لا کر دکھا دیں، جہاں تخریب یعنی بگڑتا نظر آئے وہاں سے تعمیر لا کے دکھا دیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ نظام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ حفاظت کون کریں گے؟ اللہ۔ کام اللہ کا، اللہ قبول کریں گے، اللہ چلائیں گے۔ مایوسیاں ختم۔ صحابہ مایوس نہیں ہوتے تھے کہ اس ملک میں آیا ہوں، کفر تو ہے، میں اکیلا کونے میں پڑھ لوں نماز، لوگ کیا کہیں گے؟ بے دھڑک نمازیں پڑھی ہیں ساتھیوں نے۔ ہم نے تو ہر جگہ، جن جگہ جوڑوں پر ہم امیر صاحب دونوں جاتے تھے، بیچ میدان میں چادر بچھائی، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اذان دے کر نماز پڑھو۔ اور ٹرین میں بھی سب ساتھیوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی جماعت سے، اذان دے کر۔ دعوت ہے۔ دلوں میں خوف بیٹھا ہوا ہے باطلوں کا کہ ایسے کر لیں، چھپ کے پڑھ لو، کہیں چھپو، اسلام ہے۔ تم اپنی عبادت کرو، ہم اپنی عبادت کریں، لکم دینکم ولی دین، معاملہ صاف ہے۔ ہم تو اپنی محنت کریں گے غلبے کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور یہ کر کے دکھایا ساتھیوں نے۔ اوپر کے پورے علاقے ایسی جگہوں پر پہنچ گئے جہاں 35 سال میں کبھی جماعت نہیں پہنچی، یہ جماعت نے محنت کی ہے جا کے۔ اور علاقوں میں تشکیلیں اور نوجوان مجمع کی جماعتیں بنا کر لے کر آئے ماشاءاللہ۔ لوگ کہہ رہے ہیں کیسے کام ہوگا، کیسے کام ہوگا؟ دیوانگی کی ضرورت ہے۔ کیا کی ضرورت ہے؟ دیوانگی کی۔ اس کام میں دیوانے چلیں گے، جو مر مٹنے کے لیے نکلے ہوں، جو اپنی جانیں بچا رہے ہوں، ان سے کیا کام ہوگا؟ صحابہ جانیں کھپانے کے لیے نکلتے تھے کہ ہم اپنی جانیں قربان کریں گے، ہم محنت کریں گے، اللہ ہدایت کا فیصلہ فرمائے گا۔ ان جذبات کے ساتھ ساتھیوں نے کام کیا ہے ماشاءاللہ۔ اور پوری جماعت محنت کر کے واپس جب آئی، کوہیما سے دعا کرا کے نکلے تو وہاں کے رو رہے، ٹیوشن کے علاقے سے دعا کرائی وہاں سے نکلے تو ساری مسجد وار جماعت گلے لگ کر جھوم کر روئی ہے، زارو قطار، ایسی محبت دلوں میں۔ کیوں؟ یہ اللہ کے کام کا تعلق ہے، ورنہ ان کو کون جانتا ہے، ہمیں کون جانتا ہے؟ ہم سب سے کہتے تھے یہاں تعلق کلمے کی بنیاد پر ہوا ہے، اس دین کی وجہ سے ہم تم سے ملنے آئے ہیں۔ جس طرح صحابہ نکلتے تھے، کلمے کی وجہ سے ارتداد پھیل رہا ہے، کلمے پر آؤ، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، نمازوں پر آؤ، اعمال چھوٹ رہے ہیں، اعمالوں پر آؤ۔ یہ محنت دین زندہ کرنے کی محنت ہے، امت میں تحریک پیدا کرنے کی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا اس کام کا نام کہ اگر کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا۔ تبلیغ نام نہیں رکھا میں نے، تبلیغ تو ہو گیا، اس کا نام پڑ گیا کہ لوگ بات پہنچاتے نا، بلغ یبلغ کے معنی پہنچانے کے ہوتے ہیں، کہ تبلیغ پہنچا دو، بلغ انی ولو آیا، حکم کے تحت نبی کی بات کہ ایک آیت بھی ہو تو پہنچاؤ۔ جس جگہ جس زمین پر جیسے صحابہ سمندر کنارے کھڑے ہو کر حد تک پہنچ گئے، اور پھر کہا اگر ہمیں اس کا علم ہوتا کہ اس کے آگے بھی انسان ہیں تو خدا کی قسم ہم وہاں بھی چلے جاتے۔ یہ صحابہ کے جملے ہیں، اور ہم نکلتے ہی نہیں۔ ہم کیوں چلے جائیں؟ فلاں کر لیں، فلاں کر لیں۔ خدا کی قسم اللہ کے سامنے کارگزاری سنانے پڑے گی۔
سب کو سنانا ہے، اور اللہ پوچھے کہ کیا کر کے آئے ہو؟ ہم نے مال نہیں دیا تھا؟ صحابہ تو غربت میں چلے، پیٹوں پہ پتھر پہ چلے، حاجت میں چلے، حالت میں چلے، مجاہدوں میں چلے، بھوکے چلے، پیاسے چلے، سب کو قربان کر کے چلے۔ ہم کیسے چلے؟ کھاتے ہوئے چلے، پیتے ہوئے چلے، آرام سے چلے، سہولت سے چلے، گاڑیوں میں چلے، ہوائی جہازوں میں چلے، ہیلی کاپٹروں میں چلے، سب میں چلے۔ تو ہمارے لیے تو سہولتیں ہیں، وہاں تو مجاہدے تھے، اور پھر بھی چلنا ناممکن ہے کہ چلنے کو تیار نہیں۔ اللہ ہمارے ایسے قصوروں کو معاف فرمائے۔ اس لیے دلوں کے اندر پختہ عزائم ہو، انشاءاللہ مرتے دم تک محنت کریں گے انشاءاللہ، پکا عزائم۔ اپنے گھروں میں دینی ماحول زندہ کریں گے، گھروں میں تعلیم زندہ کریں گے، ماں و بہنوں کا یقین بنائیں گے، ہمارے گھر مدینے کے گھروں کی طرح بنیں گے انشاءاللہ۔ ارے بولو، کریں گے نا؟ گھروں میں تعلیم، گھروں میں نورانی ماحول، گھروں میں قرآن کا پڑھنا پڑھانا، گھروں کے اندر کلمے کا ذکر، کہ یہ تو سب ختم ہو چکا۔ میں پوچھتا ہوں، حضرت عمر کی خلافت تو بہت جوش سے بیان کرتے ہیں سب، حضرت عمر آئے تو 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا۔ ارے بولو، یہی کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر کی خلافت کہاں تک تھی؟ 22 لاکھ مربع میل تک۔ حضرت عمر آئے کیسے، یہ بتاؤ؟ یہ نہیں بتاتے سب، چور پکڑا جائے گا، محنت کرنا پڑے گی، جماعت والے پھندا لگاویں گے، اس لیے نہیں بتاتے۔ حضرت عمر کی خلافت، ان کے جذبات، ان کے قتال، ان کے جہاد سب بیان کریں گے۔ ارے حضرت عمر کو لانے والا عمل کیا تھا؟ گھر کے اندر تعلیم کا، قرآن کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ۔ اتنا بڑا خلیفہ امت کو دیا ہے، کائے سے دیا؟ تعلیم کے حلقے سے، جس کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہمارے گھر کا بچہ ولی بنے گا، وقت کا کتب بنے گا، ابدال بنے گا، عالم بنے گا، مفتی بنے گا، کیا بنے گا؟ کہ گھر کے اندر کے قرآن کے حلقے سے نیت ہوگی۔ گھر میں حلقہ ہی نہیں ہے، ارے کچھ تو یاد ہے، تھوڑی دیر تعلیم کر کے وہ حلقہ لگا لو، کام بن جائے گا۔ کہ حضرت عمر آئے تھے غصے میں کہ آج تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو قتل کر دوں گا۔ بتاؤ کتنی بڑی نیت لے کے نکلے تھے، نبی کو قتل کرنے کے لیے نیت کر کے نکلے تھے۔ بیچ میں صحابی مل گئے، کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی وہ اللہ کے رسول کا معاملہ بہت اٹھ گیا ہے، آج تو قصہ ختم کروں گا۔ ان صحابی نے کہا نبی کی بات تو بعد میں کرنا، پہلے اپنا گھر کے حال لے لو جا کے، قرآن کا حلقہ لگا ہے۔ گھر میں تمہاری بہن، تمہارا بہنوئی سب مسلمان ہو گئے، غصہ اور بڑھ گیا، نبی کا مسئلہ تو بعد میں دیکھوں گا، پہلے گھر چلو۔ حضرت عمر سیدھے گھر پہ، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر صحابی ہے، وہ قرآن پڑھا رہے تھے بیٹھ کر، بزرگ صحابی تھے۔ بہن نے جلدی سے ان کو، صحابی کو چھپا دیا، دروازہ کھولا، کون؟ کہ عمر۔ جیسے دروازہ کھولا تو زور سے تماچا بہن کے مارا کہ منہ سے خون آ گیا۔ اور پھر حضرت عمر جیسے خطرناک ہاتھ، شکاری آدمی تھے بہت سخت، ایک ہاتھ میں بہن کے منہ سے خون، اور بہنوئی کو دیکھا تو داڑھی پکڑ کر سینے پہ چڑھ کے بہت مارا، کہ بہنوئی بھی پٹا، بہن بھی پٹی، اور بہن روتے روتے کہہ رہی ہے کیا بھائی اس لیے مار رہے ہو کہ مسلمان ہے؟ خدا کی قسم بوٹی بوٹی کر دو، جسم کاٹ لو گے، اندر کا دین نہیں نکال سکتے۔ اسلام اندر ہے، دلوں میں ہے، کیسے نکال لو گے؟ جسم تمہارے حوالے، بوٹی بوٹی کر دو۔ اب خون دیکھا، بہنوئی کا پٹنا دیکھا، بہن کا خون دیکھا، تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر بہن کے جملے استقامت کی اتنے مضبوط، کیا کر رہے تھے؟ کہ قرآن، کہ یہ کیا ہے؟ کہ صحیفہ رکھا ہوا تھا، لکھا ہوا قرآن کا، سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں، اٹھانے لگے۔ بہن نے کہا نہیں، ناپاک ہو، غسل کرو، پاک ہو تب ہاتھ لگانا، کہ قرآن کو ناپاک نہیں چھو سکتا، کہ غسل کرو۔ کہ حضرت عمر نے غسل کیا، واپس آئے، سورہ طٰہٰ اٹھائی، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا، یہ سننا تھا کہ اندر کا سارا میل نکل گیا اور اسلام اندر آنے لگا، کہ مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے چلو۔ کائے کے لیے آئے تھے؟ اسی نبی کو قتل کرنے جا رہے تھے
اور گھر کے تعلیم کے حلقے سے ہو کر گزرے تو اب کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے چلو، مجھے اللہ کے رسول کا دین سیکھنا ہے، اسلام قبول کرنا ہے۔ کیسے ملے؟ گھر کے تعلیم کے حلقے سے۔ کہ گھروں میں تعلیمی حلقے قائم کرنا، گھروں میں دینی ماحول بنانا نہایت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہوگا تو دنیا کی محبت دل سے نکلے گی نہیں۔ اس لیے اس کا عزائم کریں انشاءاللہ کہ گھروں کے اندر تعلیمی حلقے قائم کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں، وہ بھی گھروں میں نیت کریں انشاءاللہ، تعلیم کریں گے روزانہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جتنی اللہ توفیق دے، ورنہ تو آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے تک جانا ہے روزانہ، اور 6 صفات کا مذاکرہ کرنا ہے تاکہ وہ یاد ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا سیکھنا سکھانے کا حلقہ گھر میں لگانا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا